वेलकम टू चूलो आसमान और हमारा सेगमेंट है सेहत का सवाल। जी, और सेहत के सवाल में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर शबीन नाज मसूद, जो कि एक गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहबा, आज हम जो बात करने वाले हैं वो ज़रा लड़कियों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेगनेंसी, हमने सोचा था हम सीक्वेंस से चलेंगे। हम पहले हमने कंसेप्शन पे बात करनी थी, फिर आज हमने उस पर भी बात करनी थी जो ओवरीज होती हैं, उसको क्या कहते हैं, पॉलिसिस्टिक ओवरीज होती हैं। लेकिन आज ज़रा टाइम कम है थोड़ा सा, तो इसलिए हम आज बात करेंगे जो 40 डेज होते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है, पोस्ट पार्टम जिसे कहा जाता है, उस पर हम आज बात करेंगे। और वो बड़ा ऐसा टाइम होता है कि लड़कियों को सिर्फ पतले होने की फिक्र होती है और किसी चीज़ की ज़्यादा फिक्र नहीं हो रही होती। उस पर आज डॉक्टर साहब बात करेंगे। मुझे ये बताएं कि मैच्योर प्री मैच्योर प्रेगनेंसी के इफेक्ट्स के किस हद तक 40 डेज में आपको असर करते हैं? देखिए, 40 डेज जो है ना, ये हम वो पीरियड कहते हैं जो डिलीवरी के बाद से लेके 6 वीक्स तक होते हैं। छिला जिसे कहा, छिला जिसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम पीरियड। अब ये पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड होता है, मुख्तलिफ कंट्रीज में बड़े अच्छे तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। मसलन चाइना में इसको कहते हैं सिटिंग पीरियड। अच्छा, सिटिंग पीरियड कि बैठना है बस उस पीरियड। अच्छा, हमारे यहाँ तो इसको रोना पीरियड कहा जाता है। ये भी सही है, गलत नहीं है ये। रोने का टाइम। और ये भी सही है, इससे भी आते हैं। और हाँ। इंडिया मतलब सब कॉन्टिनेंट में ये कहते हैं कि जमीन को ना छुओ इस पीरियड में, यानी बिल्कुल पलंग पे लेटे रहो और माँ के प्यार की शिकार हो जाओ। और वैसे भी इसमें और भी बड़े से होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं कि आप बाहर ज्यादा ना निकले, और जो हमारे थोड़े से नानी दादियों वाले हैं, और अपने आप को बहुत लपेट के रखें, चाहे गर्म टेम्परेचर 41 डिग्री चल रहा हो, मगर आप अपने आप लपेट को के गर्म रखें। बिल्कुल गर्म रखें। तो ये एक जनरल ट्रेडिशनल ये मिथ्स और मिसकॉन्सेप्शन बहुत खाएं, बिल्कुल मखाने खाएं, लड्डू खाएं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और माँ के प्यार की नजर हो जाए, पंजीरियाँ खाएं, पंजीरी भर भर के खाएं। तो ये सारी बातें जो थी ना, मेरा ख्याल है बहुत अहम है। और खवातीन और उनकी जो अम्माएं और सासें हैं जी, उनके लिए बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट पैगाम हैं कि करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि प्रेगनेंसी जो है वो एक नॉर्मल अमल है। बिल्कुल, वो की बीमारी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो जब प्रेगनेंसी के बाद का पीरियड है वो भी एक नॉर्मल अमल है, बीमारी नहीं। ठीक है, और जो आपकी दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक आपने कहा कि पतली होने के चक्कर में रहती हैं लड़कियां, और दूसरी रोने का चक्कर हो जाता है, रोना पीना। देखिए, 6 वीक्स लगते हैं, आप एक अलग हार्मोनल सिचुएशन में होते हैं। जब प्रेगनेंसी होती है तो हार्मोन्स डिफरेंट होते हैं, आपका वजन बढ़ जाता है, जिस्म फैल जाता है थोड़ा सा। इन तमाम चीज़ों को अपनी नॉर्मल हालत में आने के लिए 6 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक लगते हैं। ठीक है, जिस तरह आपने अपने जिस्म के साथ ज्यादती की है उस हिसाब से 6 हफ्ते से 6 महीने लगते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस 6 हफ्ते में जिस्म अपनी नॉर्मल हालत पे आता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे सिलसिले होते हैं जो डिफरेंट हो जाते हैं। यानी जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोन्स जिस्म में बहुत ज़्यादा होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और डिफरेंट हार्मोन्स। ठीक है, अब ये सारे हार्मोन्स जो हैं, समझिए 2 से 3 दिन के अंदर आपकी बॉडी से ख़त्म हो जाते हैं। तो जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा है और वो ख़त्म हो गई तो उससे कुछ तो इफेक्ट्स होंगे ना। तो इसमें जो एक नॉर्मल इफेक्ट्स हैं और कुछ नॉर्मल इफेक्ट्स नहीं। नॉर्मल इफेक्ट्स क्या है कि जैसे अब एक ब्रेस्ट फीडिंग है, माँ अपना दूध बच्चे को पिलाती है, वो एक अमल शुरू हो जाता है। बिल्कुल, और ये अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग और अच्छा खासा परेशान कुन होता है कुछ खवातीन के लिए। क्या कोइंसिडेंस है कि आज ही के दिन ये बातें सुनने को मिल रही हैं। आज मेरी जो छोटी वाली बेटी, आज उसकी बर्थडे है। अच्छा, 2 इयर्स की वो आज हो जाएगी, और आज ही के इसी टाइम को मैं याद करी, वो 1 बजे पैदा हुई थी आज दोपहर में, जैसे 24 को 1 बजे पैदा हुई थी। अब मुझे याद आ रहा है कि मैं इस टाइम जो है यही सब वही बातें आज चल रही हैं, याद आती है ना। तो ये होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग का एक सिलसिला है, फिर जो बच्चेदानी जिसको यूट्रस कहते हैं वो अपनी नॉर्मल हालत पे आ रहा होता है, और बॉडी के रिपेरेटिव प्रोसेसेस जो होते हैं वो चल रहे होते हैं, बॉडी अपने आप को रिपेयर कर रही होती है, ठीक कर रही होती है। तो ये सारा अमल होता है। ठीक है, अब इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि अब ये होता है, औरतें जब दूध पिलाने के अमल में होती हैं तो वो ये समझती हैं कि दूध पिला रही हूँ तो डबल खाऊं या डेढ़ा खाऊं। बिल्कुल, ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है। अगर आप डबल या डेढ़ा खाएंगे तो आपको डबल या डेढ़ा खाने की जरूरत नहीं है। जो आप ग़िज़ा लेते हैं बस वही नॉर्मल, उस ग़िज़ा में कुछ हरारे ज्यादा चाहिए होते हैं, कुछ कैलोरीज ज्यादा चाहिए होती है, ताकि वो बच्चे को मिल जाए। बच्चे नहीं, आपकी अपनी एनर्जी अपने के लिए भी। ठीक है, तो इस तरह से आप दूध पिलाते हैं तो आपकी 500 कैलोरीज
اپروکسیمیٹلی زیادہ خرچ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو 500 کیلوریز کا مطلب ہے 1 سیب اور 2 کینو. تو یہ آپ کی 500 کیلوریز اپروکسیمیٹلی. ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی ایک myth ہے نا کہ اب آپ سیب نہ کھائیں بچے کو درد ہو جائے گا پیٹ میں, اب آپ کینو نہ کھائیں بچے کو نزلہ ہو جائے گا, جو کہ میں نہیں سمجھتی یہ چیزیں ہوتی ہیں. نہیں, یہ بات صحیح نہیں ہے کہ یہ نہ کھائیں تو مطلب دیکھیے ایک ملک ایک الگ سے پروڈکشن کا سلسلہ ہے. ٹھیک ہے, بچے کو کوئی باہر کی چیز, اچھا ہر ماں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کا پیٹ نہیں بھر رہا بچے کا, لہٰذا میں نے 1 بوٹل فیڈ لگا دی ہے. ایسی اسٹوپڈٹی والی تو بات. یہ باتیں جو ہے نا یہ بڑی خراب ہیں, کیونکہ بچے کو 4 مہینے تک تو کم از کم ماں کے دودھ کے علاوہ اوپر کی کوئی چیز نہیں ملنی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. اچھا, فیڈر بھی نہیں؟ نہیں, فیڈر بھی نہیں, کیونکہ ڈفرینٹ الرجیز ڈیولپ ہو جاتی ہے نا, اور بچے کو پانی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ ماں کے دودھ میں 87% کتنا ہو 87% پانی ہوتا ہے ماں کے دودھ میں. بالکل بالکل, اوپر کا پانی نہیں چاہیے انلیس کہ اس کو ڈائریا ہو گیا, کچھ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت بڑا myth ہے کہ کسی عورت کو ڈبل کھانا چاہیے. ڈبل کھانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف 500 کیلوریز زیادہ چاہیے. اس کی میں ایک مثال دے دی کہ 2 کینو اور اگر 1 سیب کھا لیا جائے تو اندازاً 500 کیلوریز آپ کی پوری ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں کہ آپ 2 روٹی کھا رہے تو 4 روٹیاں کھائیں, ایسا کچھ سین نہیں ہے. کیونکہ اس میں دیکھیں مین مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ تمام جسم کے اعضاء جو ہے نا ڈھیلے ہو جاتے ہیں. مثلاً پیٹ کے اعضاء, ہپس کے اعضاء, یہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں نا پریگنینسی کی وجہ سے. ہر چیز آپ کی لوز ہو جاتی ہے. تو کیا ہوتا ہے جتنا آپ ایکسٹرا کھائیں گے اس کی ایکسٹرا فیٹ جو ہے آپ کے پیٹ کے اندر جمع ہو جائے گی. تو پھر پیٹ بڑا ہو جاتا ہے یا ڈھلک جاتا ہے, پھر کہتے ہیں جی میرا بچہ ہوا تھا نا بس جب سے موٹی ہو گئی, یا میرا آپ اتنا زیادہ اوور کھانے لگ جاتے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جیسے کافی ڈاکٹرز اس چیز کو ڈانٹتے ہیں جب آپ اپنے پریگنینسی کے ٹائم میں چل رہے ہوتے ہو, جو ڈیورنگ پریگنینسی آپ ہپ کر رہے ہوتے ہو, تو ڈاکٹرز بہت زیادہ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کٹ ڈاؤن کریں, اتنا ویٹ نہیں گین کریں. پتہ نہیں لڑکیوں کو کیوں اتنا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اوور ہو جاتا ہے کھانا. اور پھر بات کی پریگنینسی کے یہی والے باتیں ہوتی ہیں کہ جی امیاں کہہ رہی ہیں یا نانیاں کہہ رہی ہیں, دادیاں کہہ رہی ہیں, ساسیں کہہ رہی ہیں کہ بچے کا پیٹ نہیں بھرا. بچہ اس لیے رو رہا ہے, اس کا پیٹ نہیں بھرا. جب بچہ روئے گا, اب بچے کو اگر خوشی ہے تو بھی روئے گا, غم ہے تو بھی روئے گا, درد ہو رہا ہے تو بھی روئے گا, گود چاہتا ہے تو بھی روئے گا. تو ہر رونے کو یہ سمجھنا کہ اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا اس کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے. یہ صحیح. ایک اور چیز جو 40 ڈیز میں اب جو مین ہم بات کرتے ہیں, ایک تو ہارمونل چینجز اتنے زیادہ ہیں کہ لڑکیاں بہت زیادہ ایجیٹیٹڈ ہو جاتی ہیں, بہت زیادہ. اب ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ تھوڑے عرصے بلیڈنگ ہوتی ہے پھر رک جاتی ہے, کیا اس کا کوئی افیکٹ ہے؟ نہیں, یہ نارمل ہے اگر بہت ہیوی بلیڈنگ نہیں ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے لوگ اتنے متس بنے میں گرم گرم چیزیں کھلانا لڑکی کو, اور وہ ایک چیز ہوتی ہے پتہ نہیں اسے کیسے پکاتے ہیں دودھ کے اندر اور اس کو پلاتے ہیں کہ جی آپ کو, یہ ایک مت بنی ہوئی ہے. اب مجھے بتائیں کہ اس کا کوئی افیکٹ تو نہیں ہے؟ نہیں, ایکچولی دیکھیے بلیڈنگ کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ 40 ڈیز تک چلتی رہتی, کبھی ہے کبھی نہیں. بہت ایکسٹرا ایکسیسو بلیڈنگ ہو رہی ہے جس کو آپ بہت زیادہ سمجھیں پھر تو بے شک آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا. وہ تو پھر وہ تو الگ چیز ہے. اگر کم ہو رہی ہے اور 10 دن ہو رہی ہے, 5 دن ہو رہی ہے, پھر نہیں ہو رہی, تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. 40 ڈیز 50 ڈیز کے اندر عام طور سے یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب دوسری جو امپورٹنٹ بات جس کا آپ نے شروع میں انڈیکیٹ کیا کہ لڑکیاں رونے لگتی ہیں, روتی ہیں پیٹ, ہاں اچھا, لڑائیاں. جی جی جی, یہ بہت کامن چیز ہے. ایکچولی جو آپ کو خیال رکھنا ہے نا اپنی بیوی کا, اپنی بیٹی کا, بہو کا, جو یہ خیال رکھنا ہے 40 ڈیز کے اندر اور امیڈیٹلی آفٹر ڈیلیوری, وہ یہ خیال رکھنا ہے کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا ہارمونس جسم میں بہت ہائی لیول پہ ہوتے ہیں, وہ ایک دم سے 3-4 دن کے اندر کٹ آف ہو جاتے ہیں. تو ہم اس کو کہتے ہیں پوسٹ پارٹم بلوز. اچھا ٹھیک ہے, منڈے پوسٹ پارٹم بلوز. جی, منڈے بلوز جیسے. تو پوسٹ پارٹم بلوز کا مطلب ہے کہ کچھ اب لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اب بچہ ہو گیا, خیریت سے ہو گیا, اب کاہے کو رونا ہے, سمجھے. یہ ہماری جو بڑی بزرگ ہوتی ہیں یا خاندان والے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اب بھی رو رہے ہیں, اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. ڈپریشن ہو جاتا ہے تھوڑا سا. جی, ڈپریشن ذرا بلوز سے آگے کی. اچھا ٹھیک ہے, وہ آگے. اور سائیکوسس پھر اس سے زیادہ آگے کا ہے سلسلہ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چیز ہوتی ہے, مطلب سائیکوسس. تھوڑا سا میں آپ کو روکوں گی پلیز, ہمارے ساتھ ایک کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, ڈاکٹر انور ظہیر بات. جی ڈاکٹر صاحب, کیا حال چال ہے؟ بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. آج چونکہ آپ کے یہاں گائنوکالوجسٹ تشریف فرمائے, ایک چیز میں آپ سے عرض کر دوں کہ پریگنینسی تو ایک فزیولوجیکل پروسیس ہے, اور پریگنینسی کے بعد جو ہے وہ ہمارے ہاں جو فوکس کیا جاتا ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کیا جاتا ہے. ایک چیز کو سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ لیکٹیشن جو ہے مدر کو اپنے بچے کو فیڈ خود کرانا چاہیے فرام دا ڈے 1.
اور وہ بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب لیکٹیشن کے اوپر بات آتی ہے تو اس کو ایکسٹرا جو ہے وہ اسٹف دینا شروع کر دیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. لیکن یہ نارمل ہے, صرف اور صرف یہ کہ جب ہمارا ریلیزنگ فیکٹر جو ہے وہ ملک کا ریلیز ہوگا تو اس کے بعد جو چینجز ہوں گی اس کے ساتھ فوراً ہی ملک جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. بچے کے لیے بیسٹ ہے جو کہ مدر کا اپنا بریسٹ فیڈنگ سے ہونا چاہیے. ایک چیز, دوسری چیز یہ کہ اس کو ایکسٹرا اسٹف یا ایکسٹرا فوڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اس پہ ہم نے بات کر لی ہے, یہی ہم بات کر رہے تھے. 25% جو ہے وہ آپ کر دیں. اور آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو اپنا نارمل روٹین ہے ان کو وہ لینا چاہیے. نارمل روٹین یعنی اپنے گھر کا بھی وہ کام شروع کریں, بالکل ایکٹیویٹی ضرور کریں. ایکٹیویٹی کریں گے ویٹ پٹ آن نہیں ہوگا اور ان کا ویسے ہی ہو جائے گا 6 منتھ یا 9 منتھ کے اندر جیسے وہ پہلے تھے. جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ کال کرنے کا. جی جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. تو ہم بات کر رہے تھے بلوز کی, ابھی ہم بلوز پوسٹ پارٹم بلوز کی. جی تو گھر والوں سے یہ ریکویسٹ ہے, یہ گزارش ہے, التماس ہے کہ بھائی اس بات کو پہچانیں کہ یہ عورتیں جو ہوتی ہیں, لڑکیاں جو ہوتی ہیں, نارمل ہے, وہ یہ چیز نارمل ہے. تھوڑا سا ان کے ساتھ ہمدردانہ رویہ رکھیں اس وقت, اور یہ نہ کہیں کہ جی آپ کو اتنا اللہ نے سب کچھ نعمت دی, پھر آپ اداس ہیں, پھر آپ پریشان ہیں. صحیح, تو بلوز تو ایک نارمل ہے جو 3-4 دن میں چلے جاتے ہیں. اچھا, اس سے جو اس کا سیویئر فارم ہے وہ پھر ڈپریشن, تھوڑا آگے کا فارم. آپ نے جو بھی ایک بات کی نا وہ نوٹ ڈاؤن کرنی چاہیے. ساری جو عوام اس وقت دیکھ رہی ہے, عورتیں خاص طور پہ, ظاہر عورتوں کے لیے شو ہے تو عورتیں ہی دیکھ رہی ہیں زیادہ, اور آدمی بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ جو آپ نے بھی بات کی کہ سمجھ, انوائرمنٹ میں جو لوگ ہیں ارد گرد کے سراؤنڈنگ والے, وہ سمجھ لیں کہ یہ عورت کے ساتھ ایک ایسا ٹائم ہے. دیکھیں, جو دوسرا بچہ کرتی ہیں ان کو تو آئیڈیا ہوتا ہے کہ پہلے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے, اور دوسرے بچے میں وہ چیز بھی نہیں رہتی. جن کی پہلی دفعہ مطلب پہلا بیبی ہے, ان لڑکیوں کے لیے ہر چیز نئی نئی ہو رہی ہوتی ہے. اب وہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ ہر کسی کا دل, سب کا, اور لڑکیوں کا دل چاہتا ہے ہمیں پیمپرنگ ہو, ہمارا خیال رکھا جائے, ہمیں بہت زیادہ پیمپر کیا جائے. اب اس ٹائم پہ اگر آپ کے ارد گرد والے کہہ رہے ہیں کہ اٹھ نہیں سکتی, کام نہیں کر سکتی, یہ نہیں کر سکتی, وہ چیزیں بھی آپ کو چبھنے لگ جاتی ہیں, پنچ کرتی ہیں. بالکل. پھر وہ ڈپریشن میں تبدیلی ہو جاتی ہے. نہیں, اس میں کام کرنا یا نہ کرنے کے علاوہ بھی اور بچے کو سنبھالنے کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس میں دونوں میاں بیوی کو مل کے بالکل اپنے بچے کا خیال کرنا چاہیے. ایک کال لے لوں ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مسز شہزاد بات کر رہی ہوں. تھوڑا اونچا بولیں گی پلیز. میں مسز شہزاد بات جی مسز شہزاد, کیا کہیں گی؟ مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. ہاں جی کیجیے, فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ بات کرنی ہے, میرے ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے نا, تو ماشاءاللہ سے بیٹا میرا 3 سال کا ہے نا. اب میرے پھر یعنی کہ میں پریگننٹ ہوں, تو اس میں تھوڑی بہت مجھے نا یعنی کہ بلیڈنگ ہو جاتی ہے اب اس پریگننسی میں. تو اب مجھے بتائیں کہ یہ جو آنے والا بیبی ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے